بہرحال میں نے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حکومت کے واقعات ہیں اپنی جگہ پر غور سے دیکھا کرو نا. چلو آپ ایک کام کرو, آئندہ جو ہے جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو, چاہے ضروری ہو, تلک رکھو, دوستی نہ رکھو. اب اتنی بات جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے دوست سارے شفٹ ہو جائیں گے, آگے پیچھے ہو جائے گا, پیٹرن آف لائف بدل جائے گا. یا جس آدمی کی عاقبت نہیں پسند آپ کو, اس آدمی کا علم نہ اٹھاؤ, حاصل نہ کرو. جس کی عاقبت پسند نہیں ہے اس کا علم نہیں لینا, سارے رسل سے صلاح آپ سے نجات پا جائیں گے. عاقبتوں پہ عقیدے سے باہر ہوں گے, علم آپ کا محفوظ ہوگا. مطلب یہ کسی ایک طرف اس کو خیال کو کنسسٹنٹلی ریزلٹ دو اور سوچو, اس میں راستے میں نہ سوچو. اور بات کرنے کے لیے مت سوچو, عمل کرنے کے لیے سوچو. ایک وقت آتا ہے صرف خیال بھی عمل بن جاتا ہے. اگر وہ وقت آ جائے آپ پر کبھی زندگی میں جب خیال ہی تمہارا عمل بن جائے, اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو کراؤڈ سے علیحدہ کر لو, ہجوم سے علیحدہ کر لو کہ اب تیرا خیال ہی تیرا عمل ہو گیا. اپنے آپ کو الگ رکھ. اور پھر وہ مقام ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے, سب سے الگ ہو جائے, پھر یہ مقام پیدا ہو جائے گا. تو قوم کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, اس نے بنایا ٹھیک ہی ہے, ٹھیک ہی ہو جائے گا. قوم کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے. قوم ہماری بہت اچھی ہے, اس کو کوئی ایک آدمی ایسا قابل اعتبار نہیں مل رہا, لہذا آرام سے بیٹھے. قائد اعظم یعنی قابل اعتبار انسان مل گیا, تو قوم تو ایسی زبردست قوم ہے, اس کے بجھے ہوئے آتش دان میں بڑی آگ ہے. ایک کا سینہ کبھی بے دور نہیں ہوا. جب مانتی ہے قوم تو ایسے, ابھی تک پیروں کے ہاتھ مطلب چوم رہی ہے, ان کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے. قوم تو مانتی ہے. اتنا عقیدہ کہ قائد اعظم تقریر کر رہے ہیں انگریزی میں, اور یہ بندے پہ سن رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ انگریزی نہیں جانتے. ارے بابا نے کچھ کیا ہے, کیا بات. ماننے والی قوم یہ ہے. اس نے کہا گھر چھوڑ کے آ جاؤ, گھر چھوڑ کے آ گئے جی مشرقی پنجاب سے. اور آپ کو یہ کہا جائے کہ واسکٹ چھوڑ دو مشکل ہو جاتی. گھر چھوڑ کے آئے, حویلیاں چھوڑ کے آئے, رخت لگائے, باپ کی قبریں چھوڑ کے آ گئے. یہ ماننے والی قوم ہے. مذاق تو کیا لیڈروں نے ان کے ساتھ. بڑا مشکل ہے چھوڑ کے آنا. صدیوں کی آپ نے نسل چھوڑ کے آ گئے, بلکہ آپ نے اصل چھوڑ کے آ گئے. اور یہاں آ کے پودا دوبارہ لگا ہی نہیں آج تک. یہ بتانے والی بات نہیں کسی کو, اور بتانے والی کیوں نہیں ہے. دلی چھوڑی, اجمیر چھوڑا, اجمیر شریف چھوڑا, آپ کے شہر میں آئے, مقیم ہوئے, تمہاری کراچیوں میں رہے, ادھر ادھر رہے, تو سانو والی بھی پردیسی سمجھتے ہو. مطلب یہ کبھی تو قبول کرو. میرا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چارہ کو نہیں نا کہ وہ قبول نہیں ہوئی بات. اب اس سے پہلے کہ کوئی واپسی کا طوفان آئے, اصلاح ہے, اصلاح ہو جائے گی. یہ میں آپ کو اصلاح ہو جائے گی. اصلاح اس لیے ہو جائے گی کہ اصلاح بہت جلدی ہے. یہاں تو کوئی بندہ ٹھیک کرے گا اس کو ہم کو اچانک, یا پھر ایک معمولی سا حادثہ ٹھیک کر دیتا ہے. ادھر سے بم گزر جائے, بم جانتے ہو زلزلہ, ہاں گزر جائے نا, کلمہ سارے پڑھنے لگ جائے. کوئی چھوٹا سا ایک آواز آ جائے نا, چیخ کی, چنگاڑ کی, ٹھا کی, سب قریب ہو جائے. جس طرح بچہ رو رہا ہے چھوٹی سی بات میں, چٹکی کاٹی رو رہا ہے, رونا بند نہیں کرتا, چپیڑ لگا زور کی, چپ کر جائے. میں علامتیں ہم بیان کر رہا ہوں, میں کسی بات کی کہ علامتیں موجود ہیں کہ ایسا ایک کڑکا ہو سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں ہوگا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو یہ پیغام دو آپ لوگ کہ عذاب سے پہلے درست ہو جائے. آج ہم آپ کو مطلب کہ فزیکلی اور ایکچولی ایک وارنر کی سی بات کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس سے پہلے کہ کوئی ابتلا آئے آپ اپنے دین میں, آج مطلب مسلمانوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے. آج کے مسلمان
ابتلا ہو چکا ہے، اب بلا وبا آ چکی ہے. عراق ایران دونوں مسلمان اور دونوں کا آپس میں بلا جان ایک دوسرے کے لیے. ایزی لائف نہیں ہے، ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، یہ دونوں ہی سچے ہوں گے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ دونوں ہی جھوٹے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ایزی لائف نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے، لائف ڈسٹرب ہوگی نا. بنگلہ دیش مسلمان لائف ڈسٹرب ہے، ہندوستان کا مسلمان لائف میزریبل ہے، بہت ہی میزریبل حالت ہے بیچارے کے، مطلب معاشی اور معیشت سب تنگ ہے. ادھر آپ لبنان شبان دیکھو، باقی لوگ دیکھو، اور آپ عرب کے جو لوگ مہربان ہیں وہ اس مقام کو جس مقام سے ہم عرب شریف کہتے ہیں ان کے لیے وہ شریف ہی نہیں ہے، بات نکل چکے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ساربانوں کے پاس اسکائی اسکریپر آ گئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کے نکیل ڈالنے والوں کے پاس جب بہت اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو شاید یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں عقیدے میں، شرک نہیں کریں گے لیکن عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. شرک تو کر نہیں سکتے ہم لوگ، شرک مشکل ہے نا، شرک میں رہنا پڑتا ہے نا، بت ستام نہیں بنا سکتے، اتنے کہاں سے قابل ہے، اس لیے شرک نہیں کرتے. اب وہ وقت آ گیا تو ہر طرف کا مسلمان ابتلا میں ہے. یہ افغانستان آپ کے گھر کے پاس، وہاں کا مسلمان باہر کیمپ میں بیٹھا ہے، جو وہاں ہے وہ بھی عذاب میں ہے. آپ واحد قوم ہو جو ابھی تک کسی عذاب یا ابتلا میں نہیں ہے. یہاں تو سب سے سخت چابک لگے گی تو یا ممکن نجات ہو جائے، ایک لاڑ بھی تو ہوتا ہے نا، نجات تب ہو جائے کہ آپ اپنے عقیدے کو یقین کے ساتھ مان لیں. اگر کوئی آدمی مل گیا تو نجات ہوگی، ورنہ این ممکن ہے سب سے زیادہ دیر سے آنے والی باری ہو. اب آپ واحد لوگ رہ گئے جو خاموش بیٹھے ہوئے انسان. آپ کہو کہ بہت کچھ ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں وہ نہیں ہو گیا، اس لیے یہیں تک کہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. آپ نے آپ سے جھوٹ نکالو، ایمان کے جھوٹ شک ہے اس کو نکالو، تسلیم سے تذبذب نکالو، تم اپنے آپ کو اپنا آپ دے دو، حوالے کر دو اپنے آپ کے، بس آپ پھر چل پڑو گے، شاید مطلب محفوظ ہو جائے، واقعہ بچ سکتا ہے. واقعہ ابھی گیا ہی گزری بات نہیں ہے، آپ لوگ بناؤ. اچھا آپ نے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. ہاں مبشر ہوں گے عذاب علیم، اسی کا مطلب ہے کہ بشارت ہو جاتی ہے. مبشر ان کا الگ واقعہ ہے، مبشر وہ عذاب علیم بتاتا ہوں، وہ اور واقعہ ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے، آپ ٹھیک سمجھ گئے. آپ کو اور واقعہ ہے، عذاب اس وقت ہوتا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں عذاب قریب سے، عذابا قریبا یوم ینظر المرء، جب انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے عمل کیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے دیکھنے کا وقت آ جائے، سمجھو عذاب. یعنی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس نے پریفرنس دی ہے ملک پر، اپنے آپ کو پریفرنس دی ہے قوم پر، ایک واقعہ ہے نا. اس لیے یہ ایک عذاب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عذاب ہو ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تو ذاتی طور پر جہاں بیٹھے ہو توبہ کر لی جائے نا، یا اللہ ہمیں نا مطلب ان کے ساتھ شامل کرو. ہم تو جو مانتے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے کوئی کمی بیشی تھی، اب ہم زور سے مانتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور وہ رب ہے ہمارا جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا، مومنوں کو بھی پیدا کیا، ہمارا رب ہے. ان کا خالق ہوگا، ہمارا وہ معبود ہے. خالق ان کا بھی ہے، اس کے اللہ کے اور بھی شعبے بڑے ہیں، چونٹی کو رزق دیتا ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مسجود ہے، ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. جو ہمارا اس کا تعلق ہے ہم اپنے تعلق میں وفا کریں گے. باقی کافروں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرے اس کو مالک جو آسمانوں کی اور زبان بولتا ہے، ان کے ساتھ اور زبان بولتا ہے، بول سکتا ہے، وہ مالک ہوا، کریٹ کرنے والا ہے. اس نے کہا یہ میلہ ہے، یہ میلہ دیکھنے کے لیے اگر آپ نے نکلنا ہے تو پھر اس میں ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی باطل نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے بتایا. پھر آپ ماننے والے ہو گئے تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں سیکولر. کب دیکھتے ہیں انجوائے کریں گے سیکولر؟ جب آپ ماننے والے، پھر بات سمجھ آئے گی. ورنہ تو کفر میں آپ شامل ہو گئے، عقیدہ بن گیا. عقیدہ کافر کفر بننے سے بہتر ہے عقیدہ اسلام ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے سیکولر لائف جو ہے یہ کافرانہ لائف ہے. سیکولر لائف کو انجوائے کرنا یعنی لا مذہب
دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کا ایمان کبھی ہونا چاہیے. پھر شیخ و برہمن کو دیکھ، پھر آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کیا ہے، یہ سارا واقعہ کیا ہے، ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت ھذا، سبحان اللہ، کیا چیز ہے. یہ سیکولر لفظ ہے، ہاں تو اس میں وہ معنویت ہے جو لا مذہب کی ہے. نا، اس میں تو یہ ہے کہ سب تو سیاست میں آگے لفظ سیاست میں آگے غلط آگے. جی جی میرا مطلب ہے کہ ہم اس کو اور کہتے ہیں، لا مذہب والے کہتے ہیں. ہاں نہیں، اس کو اور کہہ رہے ہیں، وہ بہتر لفظ ہے. سیکولر تو ٹھیک ہے ہاں، کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت. تمام لوگوں کو مذہب یا لا مذہب ان کو کرنے کی اجازت اپنی جگہ پہ. حکومت کا ہے، سیاست کا لفظ ہے، یہ نظام کا لفظ ہے. سیکولر ایک نظام ہے، نظام حکومت ہے جس میں مذہب جو ہے وہ حکومت کے طور پر ضروری نہ ہو. یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن، یہ مارٹن لوتھر ہے سیکولر، جو پہلا آدمی آیا تھا سیکولر ورلڈ میں وہ مارٹن لوتھر تھا جس نے کرسچینٹی کو تباہ کیا تھا. کرسچینٹی یہ تھا نا، کرسچینٹی پہلے کیا تھا، چرچ اور کراؤن اکٹھے تھے. چرچ اور کراؤن وہی سے ڈیوائن کنگ بن گئی، ہو گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ چرچ جو ہے اس کو کراؤن سے الگ کیا جائے، ورنہ پاپا روم کی اجازت سے حکومتیں بنتی تھی. انہوں نے کہا الگ کر دو، کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اس کو سیکولر شروع کر دو. اور جو عیسائیت کا حال ہوا ہوگا، اسلام جو ہے سیکولر نہیں سکتا. ایتھیزم اور سیکولرزم میں کیا فرق ہے؟ ایتھیزم جو ہے نا وہ ہے کہ آئی بلیو ان نو بلیو. وہ تو لا مذہب ہوا. ہاں، ایتھیزم تو ایک ایتھیزم میں کسی گاڈ کے ہونے کا میں نہیں مانتا. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اینی پاور دیٹ شوڈ بی ورشپ، ورشپ نہیں کرتا. تو سیکولرزم جو ہے یہ زیادہ ماڈریٹ نظر آتی ہے ایتھیزم سے. سیکولرزم کا مطلب ہے کسی ان کو مذہب پرائیویٹ افیئر دے دو، اسٹیٹ کا نہیں کام. اسلام کس حد تک کر رہا ہے؟ اسلام نہیں ہے، اسلام تو سیکولر ہے، اسلام تو دائی ہے. اسلام لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین اس وقت ہے جب دین آپ کے پاس ہو. جی جی مسلمان کے لیے کسی سیکولر کو انجوائے کرنے کا سوال نہیں پیدا تھا. وہ تو آپ نے ان کو اپنی پروٹیکشن دینی ہے. جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے ہیں نہ مانے، اس کے ساتھ مطلب ابلاغ کرو، جہاد کرو، واقعات کرو، سمجھاؤ. آپ کے اندر کا پناہ لے رہے ہیں اقلیت کے طور پر. ذمہ جو آپ کے اسٹیٹ کو مانتے ہیں ہاں، ان کے لیے تو پھر اجازت ہے کہ وہ جو مذہب رکھیں. اسٹیٹ کی بات ہے نا، اسٹیٹ کی بات ہے جی جی کہ اسٹیٹ جو ہے تو ان کو کتنا مقام دیتی ہے پروٹیکشن کا. پھر مطلب وہاں تو سیکولر رول ہوگا یہ مسلم اسٹیٹ کا. وہ تو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک مسلم اسٹیٹ قائم ہے، ہاں. اس میں کچھ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے لیکن انہوں نے مسلمانوں کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا. نہیں ہو سکتا نا. مسلمانوں کی پناہ میں جو دے گا، جو مسلمانوں کی پناہ میں دے گا وہ مسلمانوں سے ابلاغ لے لے گا. ذمہ کی جو ایک کیفیت تھی نا، ہاں. بہت پرانے زمانے میں، ہاں کہ ذمہ کو اجازت تھی کہ وہ جو مذہب اختیار کرے، ہاں لیکن مسلمانوں کی پرمیسی کو